بابل کی سرزمین پر جہاں دریائے فرات اپنی لہروں میں قدیم وقتوں کی سرگوشیاں سناتا تھا، وہاں ایک ایسا بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام نمرود بن کنان رکھا گیا۔ وہ ایک طاقتور نسل سے تھا، نوح علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد میں سے۔ زمین زرخیز تھی، شہر بلند اور لوگ آسائش میں غرق، مگر ان کے دلوں سے خالق حقیقی کا تصور مٹ چکا تھا۔ نمرود کا باپ کوش بابل کے حکمرانوں میں سے تھا، اور اسی کے محل میں نمرود نے آنکھ کھولی۔ بچپن ہی سے وہ غرور اور خود پسندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگر کوئی اس کے سامنے بات کرے تو وہ چڑ جاتا، اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو خوش ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود جوان ہوا، خوبصورت، ذہین، مگر خطرناک حد تک خود پسند۔ جب اس کے باپ کی وفات ہوئی تو تخت بابل نمرود کے قدموں میں آ گیا۔ سلطنت کی حدیں بڑھنے لگیں، فوجیں مضبوط ہو گئیں اور لوگ اس کے نام سے کانپنے لگے۔ نمرود کی زبان سے نکلے ہر لفظ کو قانون سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن دربار میں کسی نے کہا، اے بادشاہ، تیری طاقت کا کوئی مقابل نہیں، تیری بادشاہی آسمان تک پہنچی ہے۔ یہ جملہ نمرود کے دل میں اتر گیا۔ اس دن سے اس کے دل میں ایک زہر بھرا خیال پیدا ہوا کہ اگر زمین پر میں سب سے بڑا ہوں تو آسمان کا رب کون ہے؟ اس نے اپنی رعیت سے کہا، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ میں تمہیں دیتا ہوں، میں تم سے لیتا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور یوں تکبر کا پہلا بیج بویا گیا۔ نمرود نے اپنے لیے ایک بلند برج بنوانا شروع کیا، اتنا اونچا کہ وہ آسمان کو چھو لے۔ وہ کہتا، میں آسمان تک جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ خدا کہاں ہے جسے ابراہیم یاد کرتا ہے۔ لوگوں نے ڈر کے مارے اس کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیے۔ بابل میں ظلم، شرک اور اندھی اطاعت پھیل گئی، مگر آسمان خاموش نہ رہا۔ دنیا کے کسی گوشے میں ایک مرد حق، ابراہیم علیہ السلام پروان چڑھ رہا تھا، جو جلد ہی نمرود کے غرور کے سامنے حق کا چراغ لے کر کھڑا ہونے والا تھا۔